اچھا سر، بلڈ پریشر لو کیوں ہوتا ہے اور ایلوپیتھی میں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، جی اور طب نبوی میں بلڈ پریشر کو نارمل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جی آصف بھائی، بلڈ پریشر جو لو ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے دو بلڈ پریشر ہوتے ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ جو اوپر والا ہے اس کی نارمل رینج 120 ہوتی ہے، اور جو نیچے والا ہے وہ 80 ہے۔ اگر اس رینج سے بلڈ پریشر آپ کا کم ہے، جو اعلیٰ یہ چیک کرنے والا ایلوپیتھی لگاتی ہے جس میں بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، اگر اس رینج سے کم ہے اور مسلسل کم رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر لو کے مریض ہیں، اور اسی سے ہی آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی سلو ہو سکتی ہے، لو ہو سکتی ہے، اور آپ آئندہ جو ہے کافی مختلف امراض کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر لو اس لیے ہوتا ہے کہ خون کے گاڑے پن کی وجہ سے، ہمارے سردی خشکی کی وجہ سے۔ اصل میں جو طریقہ علاج ہے نا، وہ یعنی وہ اخلاط کے اوپر ہے، یہ یعنی طب یونانی کا یعنی خلطوں کے اوپر ہے۔ انسان کی چار حالتیں ہیں: سردی خشکی، گرمی خشکی، سردی تری، اور جو ہے وہ یعنی دموی بلغمی مزاج۔ اس طرح اس کے چار مزاج ہیں، چار اخلاط ہیں، ان کے اوپر ہے۔ اچھا، جب ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے تشخیص تحقیق کرتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر لو ہم اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر سردی خشکی کا غلبہ آتا ہے، تو سردی خشکی کا غلبہ آنے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اس بلڈ پریشر لو کو بحال کرنے کے لیے مختلف قسم کے انجیکشنز ہیں ایلوپیتھی کے پاس، یا مختلف قسم کی ادویات ہیں، گولیاں ہیں جو رکھنی پڑتی ہیں، ان کھانی پڑتی ہیں، زبان کے نیچے ایسے کرنا ہے۔ لیکن طب میں جو اس کا بہت ہی، طب نبوی میں بھی اور طب میں اس کا بہت ہی موزوں اور پیارا حل ہے۔ روغن جائفل ہے، روغن لونگ ہے، روغن کلونجی ہے، اس کا بہترین حل ہے، بہترین سولوشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سرکہ کھجور استعمال کریں، یعنی کھجور کے متعلق طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت زیادہ ہے، اور کھجور کی اہمیت کا، اور سرکے کی تو اہمیت ہی بہت ہے۔ سرکے کی اہمیت اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہاں بیماری نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم ان چیزوں کو بھول جائیں گے تو یہ لا علاج اور پیچیدہ ترین بیماری ہمیں گھیر لیں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہ اس کو استعمال کریں۔ اب ہمارا ایک نسخہ ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ جو ہے وہ سمل فار ہے، اور یعنی 1 پاؤ شیشہ نمک، اس کو کھرل کر کے، وہ 1 تولہ اس کو پہلے کھرل کریں، پھر شیشہ نمک کھرل کر کے، اچھی طرح کھرل کر کے، وہ یعنی انگلی کی مدد سے، یعنی وہ زبان کے اوپر صرف چاٹنا ہوتا ہے، چٹانا ہوتا ہے، یعنی اس کی نہایت قلیل مقدار ہے، اور الحمدللہ فوری جو بلڈ پریشر وہ جو نارمل ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر یعنی مسلسل لو رہتا ہے، اس میں آپ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ روغن کلونجی استعمال کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر دوبارہ لو ہو جائے۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے بتایا بلڈ پریشر لو کے بارے میں، یہ کیسے معلوم کریں گے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے، اور اس کا طریقہ علاج، ہربل طریقہ علاج کیا ہے؟ بلڈ پریشر آئی، جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے دو بلڈ پریشر ہیں، ایک نیچے والا جو ہے، ایک اوپر والا، نیچے والا 80 اور اوپر والا 120 ہوتا ہے۔ جب اس میں مسلسل یعنی ہائی ہوتا ہے، اس رینج سے ہائی رہتا ہے، اس رینج سے اوپر، تو وہ بلڈ پریشر ہائی ہے۔ لیکن ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے ہائی نارمل، یعنی وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، تو وہ بیماری نہیں ہے، وہ خوراک کی بے اعتدالی کی وجہ سے یا ایسی گرم خشک غذائیں کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ لیکن ایک جو بلڈ پریشر مستقل آپ کا ہائی رہتا ہے، جس میں سر میں درد رہتا ہے، جسم جو ہے یعنی بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، دل گھبراتا ہے، اور بعض اوقات بندہ بے ہوشی کی کیفیت میں آتا ہے، یا بہت زیادہ بے چینی، دل کا گھبرانا، سر میں درد رہنا۔ یہ جو بے ہوشی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ ہے؟ جی بالکل، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ ہے، اور بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو الٹی قے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں جی، الٹی قے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر ہائی کے نقصانات اتنے ہیں کہ اگر یہ گردوں پہ بھی افیکٹ کر جاتا ہے، یہ دل ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کئی قسم کے کرٹیکل امراض جو اس میں ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ یعنی پیچیدگیاں آگے پیدا ہو جاتی ہیں اگر اس کو فوری کنٹرول نہ کیا جائے۔ بی پی کی گولی اکثر ایلوپیتھی وغیرہ وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں جس سے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن آج میں آپ کے توسط سے، آپ کے آنے کی خوشی میں، آج میں ایک انتہائی عمدہ
یہ تمام دوستوں کے لیے نسخہ دینے لگا ہوں بلڈ پریشر ہائی کا. ہرگز بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. اور جس کا ہائی ہو گیا ہے اگر وہ اسی وقت یعنی 10 سے 15 منٹ میں جو یہ بلڈ پریشر لو کرے گا, نارمل کرے گا, اور اگر یہ مسلسل یہ نسخہ استعمال کرے گا تو کبھی بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی نہیں ہوگا. نسخہ اب بہت آسان ہے, ایزی ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کپ پانی لینا ہے, عام سادہ پانی, فلٹر والا پانی لے لیں جو آپ آج کل ہر کوئی فلٹر والا پانی پی رہا ہے. 1 کپ پانی میں آپ 1 نیمبو نچوڑ کے ڈال دیں. اس میں یہ بیج وغیرہ نہ ہو, کپڑا وغیرہ رکھ کے اوپر سے, یعنی وہ نیمبو جو ہے اچھی طرح 1 نیمبو نچوڑ دیں. اس میں آپ نے یہ امرت دھارا, 7 اجوائن, 7 کفور, اور اس میں تیسرا آ جاتا ہے 7 پودینہ. یہ اگر تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں شیشے کی بوتل میں رکھیں تھوڑی دیر میں یہ تیل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امرت دھارا طب کی زبان میں. یہ 2 سے 3 قطرے یہ بھی اس میں ڈال دیں, استعمال کر لیں. فوری بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے, فوری ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اتنا عمدہ یہ نسخہ ہے, جو استعمال کرے گا یاد کرے گا, اور آپ کو دعائیں دے گا, مجھے بھی دعائیں دے گا, آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ. تو یہ جو یہ مسلسل استعمال کریں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر آپ کا جو ہے نا وہ یعنی ہائی ہو جائے. اس کے علاوہ جو میں نے ایک روغن بتایا, روغن کدو, روغن آملہ اور روغن کاہو, یہ مسلسل پاؤں کی تلیوں پہ لگائیں, ہاتھوں کی تلیاں پاؤں کی تلیوں پہ لگائیں. یہ روغن اگر پاؤں کی تلیوں پہ لگے گا تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے, اور زندگی میں جینین طور پہ جو آپ کا بلڈ پریشر وہ کنٹرول میں آ جائے گا. اور اعصاب جو ہیں سکڑے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, نیند نہ آنا, اور دماغی ٹینشن, دماغی ہسٹیریا, آج کل ہسٹیریا, پاگل پن, دیوانگی, جنونی کیفیت یہ بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے جو ہو جاتی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ حکیم مزمل علی خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ان کے ساتھ میں نے کافی نشستیں کی ہیں. اس وقت میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں ان کے دواخانے محمد دواخانے پہ موجود ہوں, اور میں پورے ایک یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی پیچیدہ مرض میں مبتلا ہیں, محمد دواخانہ ملتان روڈ چوک سرور شہید پہ تشریف لائیے. انشاءاللہ آپ کو جو بھی امراض لاحق ہیں ان کا یہاں مکمل دیسی طریقہ علاج سے ان کا علاج کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ یہاں سے صحت یاب ہو کر جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.